جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سوال تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے، ہٹ کے ہے آج کے موضوع سے، تھوڑا سا تعلق ہے، اتنا نہیں ہے کہ یہ جو لوگ جیسے کیا ہے دادا دربار ہے پاکستان میں، یا کراچی میں ایک ہے، یا کیا ہے لال شہباز قلندر ہے، تو وہ جو لوگ وہاں جاتے ہیں اور کہتے ہیں جا کے اے اللہ کے نیک بندے تو ہمارے لیے اللہ سے دعا کر، تو کیا یہ جائز ہے؟ دیکھیں، یہ جو کسی بھی بڑے کی قبر پہ جا کے دعا کرنا کہ تو ہمارے حق میں دعا کر، تو ہمارے حق میں سفارش کر، یہ جائز نہیں ہے، بلکہ یہ جو کام ہو رہا ہے اس وقت ایسی قبروں پہ، نعوذ باللہ، یہ شاید اس شرک سے بھی بڑا ہے جو اس دور میں ہوتا تھا، یعنی بہت بڑا شرک۔ بلکہ ایسے ان قبروں پہ جا کے یہ دیکھا گیا کہ لوگ کوشش کرتے ہیں سجدوں میں گرنے کی، اور اپنی حاجتیں جا کے ان قبروں والوں سے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ انہوں نے نہیں کہا ہوا، یہ جو کچھ لوگوں نے بنایا ہوا ہے یہ ٹوٹل ایک شرک ہے، ایک گناہ ہے، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ لوگ جا کے اپنی حاجتیں مانگتے ہیں، اپنی اولادیں وہاں سے مانگتے ہیں، وہاں سے اور پتہ نہیں کیا کیا منت مانگ کے آتے ہیں۔ یہ وہ خاص اعمال ہیں جو اللہ کے لیے ہونے چاہیے، اللہ کے ساتھ اس میں کسی کو شریک نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جو کیا جا رہا ہوتا ہے یہ گناہ ہے، اللہ کی طرف سے یا اللہ کے رسول کی طرف سے اس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب سمجھانے کی کوشش کی جائے نا کہ یہ غلط ہے، تم لوگ صحیح نہیں کر رہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کے نیک بندے تھے، تو اگر ایک چھت ہے اور چھت پہ چڑھنا چاہتا ہے بندہ تو کوئی سیڑھی ہونی چاہیے، تو سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ ان کی وہ سیڑھی ہیں جس کے ذریعے وہ اللہ سے بات منوا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو بہت افسوس کی بات ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو سیڑھی چاہیے اللہ کے پہنچنے کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ انسانوں کی طرح ہے کہ وہ اس تک جانے کے لیے سیڑھی چاہیے۔ کہ اللہ تعالیٰ تو ایک طرف تو یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ انسان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، تو اللہ تعالیٰ جب انسان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے تو اس کی طرف کون سی سیڑھی ہے؟ باقی رہا کہ یہ جو نیک بندے ہیں تو جس انداز سے وہ نیک بنے، جس منہج پہ جس طریقے پہ چل کے وہ نیک بنے، وہ طریقہ اپنائے، یہ کون سا ہے؟ یہ کون سی کوئی بات ہے کہ انہی کی پوجا شروع کر دے؟ وہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں جو پوجا شروع ہوئی تھی بتوں کی، وہ یہی تھا کہ جو شیطان نے آ کے کہا کہ یہ بزرگ ہیں، یہ جو تمہاری قوم میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ نوح میں بتایا ہے کہ وَدًّا وَسُوَاعًا وَيَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، کہ یہ جو بزرگ گزرے ہیں ان کو تم نے دیکھ کے عبادت اللہ کی کرنی ہے، تو ان کے بت بنا کے رکھ لو۔ تو پہلی نسل نے یہ کیا، اگلی نسل نے آ کے کہا اگلی نسل کو آ کے کہا کہ تمہارے بڑے تو انہی سے مانگتے تھے، اللہ سے مانگتے توڑا تھے، تمہاری ان کے آگے، ان کی اللہ کے آگے۔ اور اس طرح کے پتہ نہیں کیا کیا بہانے بنائے ہوئے ہیں، کیا کیا ہیلہ سازی شیطان میں سکھائی ہوئی ہیں، یہی کہ اوپر جانے کے لیے سیڑھی چاہیے، ہمارا جو ہے وہ کیا ویلیو ہے اللہ کے آگے، ان لوگوں کے آگے ہماری، اور ہماری ان کی اللہ کے آگے، اور ایسے ایسے واقعات بیان کیے ہوئے، ایسے ایسے واقعات جن میں یہ ہوا کہ اسرائیل علیہ السلام روحیں لے کے جا رہے تھے، اور کسی نے جو ہے وہ کسی بزرگ نے کھینچا اس سے اور ساری روحیں واپس کر دیں، یہ وہ فلاں، یہ ساری کی ساری واقعات، یہ ساری کی ساری جھوٹی خبریں، اسی نے جو ہے وہ امت کو گمراہ کیا ہوا ہے۔ جی جب سمجھانے کی کوشش کی جائے نا تو کہتے ہیں کہ بھئی لگتا ہے آپ کسی اہل حدیث کے کیا کہتے ہیں کسی کی اس میں بیٹھ گئے، جو کہ مطلب اس طرح کا یہ جو فرقے بنے ہوئے ہیں، میں تو ان کو فرقے کہتی ہوں کہ کوئی اہل حدیث ہے، کوئی اہل سنت ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی کچھ ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یعنی ان لوگوں کو ہدایت دے، اور اللہ تعالیٰ صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان میں جتنی ہمت ہے اتنا کرتا رہے، باقی اللہ کے سپرد کرے۔
جی آپ اپنا یہ پروگرام جو آپ یہاں چلاتے ہیں 10:30 پہ میرے پاس 1:30 بجے آتا ہے دن میں، تو پاکستان میں یہ پروگرام آپ دن کے وقت نہیں چلا سکتے تاکہ لوگ وہاں سنیں اس کو، ان کو سمجھ ہو اس بات کی کہ وہ غلط کر رہے ہیں؟ جی اس کو جو ہے وہ دن میں اصل میں ایک مزاج سر ہوتا ہے، یہ سب کے لیے چلتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ موجود نہیں ہوتا، اس کی ریکارڈنگ جو ہے وہ پورا کا پورا دن اویلیبل ہوتی ہے، بلکہ کبھی کبھی میں اس کو دن میں بھی لائیو چلا دیتا ہوں تاکہ کچھ نہ کچھ لوگ سنیں، جتنا کر سکتے اتنا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن بات پھر وہی آ جاتی ہے، کسی ایسے بندے کو بتایا جائے وہ کہتا ہے لو یہ تو وہابی بن گئے، یہ تو فلاں ہیں، یہ تو فلاں ہیں، یہ ان کا تو اپنا دین الگ ہے، ان کا تو اپنا منہج الگ ہے۔ اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے، اب کیا کر سکتے ہیں۔ آمین، جزاک اللہ خیر۔ جی السلام علیکم۔